زارون، آج پہلا دن تھا جب ساری کلاسز ہوئی۔ اب سٹڈیز کا سلسلہ باقاعدہ ہو جائے گا۔ کالج میں اب مجھے صرف 2 سال گزارنے ہیں، پھر عملی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور میں ان 2 سالوں کو پوری طرح انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت رات کے 11 بجے ہیں اور میں اس قدر تھکا ہوا ہوں کہ سونے کے علاوہ کچھ اور کرنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال میری ڈائری اس کچھ میں شامل نہیں ہے۔ ڈائری لکھے بغیر تو میں سو ہی نہیں سکتا۔ آج کالج میں نے کافی مصروف دن گزارا، لیکن کسی بھی کلاس میں کسی قسم کی بحث کے بغیر۔ یہاں تک کہ کشف نے بھی آج مجھ سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی، خاص طور پر سر ابرار کی کلاس میں ایک پوائنٹ پر میں امید کر رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ کہے گی، مگر غیر متوقع طور پر وہ خاموش رہی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سر ابرار کی کلاس میں اپنی پوزیشن بہت مستحکم کرتی جا رہی تھی، اور پتہ نہیں سر ابرار کو وہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی بات کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، ابھی وہ یہاں نئی ہے، اسی لیے یہ رجوع ہے۔ کچھ دن بعد جب اسے کالج کی ہوا لگے گی تو پھر ایسی لڑکیاں کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے لان یا پھر کیفیٹیریا میں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ مڈل کلاس کی لڑکیاں کالج جیسی جگہ پر پڑھنے نہیں، لڑکے پھنسانے آتی ہیں تاکہ اپنی کلاس سے نکل کر وہ اپر کلاس میں آ سکیں، اور وہ بھی مڈل کلاس کی ایک لڑکی ہے۔ وہ مختلف ہوگی۔ فرزانہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن بھی کرتی ہے، تو ایسی لڑکیوں کے لیے تو دولت میں ویسے ہی بہت چارم ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کب تک اس امیج کو برقرار رکھتی ہے۔ آج اسمارا نے مجھے اپنے برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا، سو میری آج شام بہت اچھی گزری ہے۔ اس جیسی لڑکی کے ساتھ انسان شام تو کیا زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ میں آج کل اس سے کافی امپریس ہوں اور اس کا حال مجھ سے بھی برا ہے۔ میرے ایک ڈائلاگ کے جواب میں وہ ایسے 10 ڈائلاگز بولتی ہے۔ شاید وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں بہت ہی سیریس ہو چکا ہوں اور میں اس کی اس خوش فہمی کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کم از کم اس وقت تو بالکل نہیں، جب تک مجھے کوئی اور اچھی پیس نہیں مل جاتی، کیونکہ اس وقت تک گھومنے پھرنے کے لیے کالج میں اسمارا سے زیادہ آئیڈیل کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آج پارٹی میں اسامہ نے مجھ سے کہا تھا، یار زندگی تو تم گزار رہے ہو، ایک سے ایک لڑکی کو پھنسایا ہوا ہے۔ مجھے اس کی بات بری لگی، اس لیے میں نے اسے کہا تھا، مائنڈ یور لینگویج اسامہ، میں نے کسی کو نہیں پھنسایا، میں صرف لڑکیوں کی کمپنی انجوائے کرتا ہوں، جسے تم فلرٹ بھی کہہ سکتے ہو، اور بس یہ کوئی ٹین ایجر تو نہیں جو بے وقوف بن جائیں، یہ بہت میچور لڑکیاں ہیں اور یہ تو خود انجوائمنٹ کے لیے بوائے فرینڈز بناتی ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک سیریس ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو ان افیئرز کو دل کا روگ نہیں بناتا۔ ویسے تم خود کتنے شریف ہو وہ میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے کافی سنجیدگی سے اس کی کھچائی کی تھی۔ وہ جھینپ کر ہنسنے لگا تھا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے آج کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، سو مائی سویٹ ڈائری اب تم بھی سو جاؤ۔ کشف، پتہ نہیں کبھی کبھی میں خود کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی۔ کیا ہوتا اگر آج میں خود پر قابو رکھتی، لیکن میں ہمیشہ غلطی کر کے پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ کالج میں زارون کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جھڑپ کے بعد میں نے خود کو کافی سنجیدہ کر رکھا تھا، لیکن کچھ ایک ہفتے سے اس کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا۔ تقریباً ہر کلاس میں وہ ایسے ٹاپک پر بات شروع کر دیتا جس پر میں بولوں، اور ہر اس پوائنٹ پر اختلاف کرتا جسے میں پیش کروں۔ میں ہر دفعہ اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج سر ابرار پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں کچھ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے اور کلاس کو اس پر ریمارکس دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جب تبصرہ کرنے کے لیے میری باری آئی تو میں نے کہا، مغربی کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ملکی مفادات کی قیمت پر نہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں تو ہمیشہ کمزور ممالک بھی اچھے تعلقات کے لیے اپنے مفادات کا سودا نہیں کرتے، سو ہمیں بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور ملکی مفادات پر سودا کرنے کے بجائے ایسے ہی سرد و گرم تعلق ٹھیک ہیں۔
خلاف توقع میری بات پر زارون جنید نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اچانک سر ابرار کو پتہ نہیں کیا خیال آیا اور انہوں نے کلاس سے پوچھا کہ کون سے اسٹوڈنٹس فارن سروس میں جانا چاہتے ہیں۔ چند لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ان میں زارون جنید بھی شامل تھا۔ سر ابرار نے مسکرا کر زارون کو دیکھا اور پوچھا، زارون آپ فارن سروس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا تھا، سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مستقبل بہت روشن اور محفوظ رہتا ہے، پھر یہ پروفیشن بہت گلیمرس اور چیلنجنگ ہے، اور پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ مجھے اس کا جواب بہت فارمل سا لگا، وہی ملک کے لیے کچھ کرنے کے رسمی جملے۔ اچھا زارون، اگر آپ فارن سروس جوائن کر لیں گے تو آپ کن ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگا، ویسے تو ایک ڈپلومیٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک کے ساتھ بہت تعلقات رکھنے کی کوشش کرے، لیکن مغربی ممالک کے ساتھ خاص طور پر ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکنامی امریکہ اور یورپ سے ملنے والے قرضوں پر کھڑی ہے۔ پھر ان ملکوں کو ہم ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی مدد کے بغیر ہم اپنے آپ کو کیسے قائم رکھیں گے؟ ایک سوئی تک تو ہم بنا نہیں سکتے، اور بات کرتے ہیں قومی مفادات کی۔ سودا نہ کرنے پر اس کا اشارہ واضح طور پر میری طرف تھا۔ ایسا دعویٰ وہی قوم افورڈ کر سکتی ہے جو قربانی دینا جانتی ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر گوشت کی قیمت بڑھ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں صرف 2 دن بھی گوشت کھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر معاملہ صرف نعرے لگانے کا ہو تو وہ بڑے شوق سے لگاتے ہیں، بلکہ وہاں بھی لگاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک نعرے باز اور کرپٹ قوم ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم فارن پالیسی ہاتھ جیسے جگہ پر بھی زور بحث لانے سے نہیں چوکتے۔ ایک پاکستانی کے لیے تو یہ بات ابدی حساس کی ہے کہ اسے فارن پالیسی جیسے مسئلے پر بحث کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر ہم جوش میں جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر جوش آ جاتا ہے جس پر ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ جیسے ابھی محترمہ کشف فرما رہی تھیں کہ قومی مفادات پر سودا کیے بغیر اگر اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے تعلقات ہیں ویسے ہی رہنے دیں۔ تو محترمہ، اگر صرف امریکہ ہی ہمارے ساتھ پوری ٹریڈ نہیں، صرف ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا کوٹا ختم کر دے تو ہمارا ملک ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتا۔ ہم امداد پر زندہ رہنے والی قوم ہیں، اور امداد پر زندہ رہنے والی قوم ہر چیز کا سودا کرنے پر مجبور ہوتی ہے، پھر وہ قومی مفادات ہو یا ذاتی مفادات۔ ویسے بھی اگر عام زندگی میں تو ہر شخص امریکہ یا یورپ جانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اسی لیے میرے خیال سے فارن پالیسی پر اس قسم کے احمقانہ بیانات کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے بیان کچھ دیر پہلے محترمہ کشف دے رہی تھیں۔ پوری گفتگو میں اس کا لہجہ اس قدر آمیز تھا کہ میں چپ نہیں رہ سکی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہاں فارن پالیسی نہیں بنا رہی ہوں۔ جو میرے خیالات کا اثر اس پر ہوگا وہ میرے ذاتی خیالات تھے، اور ہر ایک کو اپنی مرضی سے بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے الزامات کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گی۔ پھر میں اس کے نام نہاد لائل کے پر خچے اڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے 2-3 بار مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کافی انسلٹ محسوس کی تھی، لیکن سر ابرار کی کلاس سے نکلنے کے فوراً بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ یقیناً مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد میرے برابر والی کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر میں سکون چلا گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی، ورنہ جس وقت وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا تب میری سانس حلق میں اٹک گئی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے یا کیا کہے، اور اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کے لیے میں نے فائل میں رکھے ہوئے کاغذات کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس سے خوفزدہ ہوں، لیکن بہرحال آج میں واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ جس وقت میں کلاس میں اس پر تصدیق کر رہی تھی تب میں نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے باتوں کو اتنی سنجیدگی سے لے گا۔ آخر اس نے بھی تو مجھ پر تصدیق کی تھی، لیکن میں نے تو اس جیسے رد و عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہی تو پیسے کا فرق آ جاتا ہے۔ شاید ان لوگوں کے پاس روپیہ ہوتا ہے، ان کی انا اسی طرح ہرٹ ہوتی ہے، اور میرے جیسے لوگوں کی تو کوئی انا ہوتی ہی نہیں ہے۔ شاید اس کا غصہ ٹھیک ہی تھا۔ فرینڈس، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری سٹوریز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔